بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ احباب گرامی، آج آپ نے 17واں پارہ نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے، جس میں 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے جو کہ 110 آیات اور 6 رکوعات پہ مشتمل ہے، جبکہ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے، 78 آیات اور 10 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ اگر ان دونوں صورتوں پہ نظر دوڑائی جائے تو ہمیں اس پارے میں 2 مضمون ملتے ہیں۔ ایک فکر آخرت ہے اور دوسرا ذکر انبیاء ہے۔ فکر آخرت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، آخرت کی طرف، اپنے حساب و کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اس کے اوپر موت آنے والی ہے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے آپ کے متعلق کہ دیکھیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے معبودان کو برا بھلا بھی کہتا ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، چند دن کی اس کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے اور ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کا عقیدہ، نظریہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب یوں ارشاد فرمایا، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ بتاؤ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات آ گئی تو کیا میرے محبوب کے دشمن وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اگر پیغمبر پہ وفات آنی ہے تو وفات تم پہ بھی آنی ہے، موت تم پہ بھی آنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ بتلا دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہم نے عطا نہیں فرمائی، کسی بشر کو ہمیشگی نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا میں جتنے بشر آئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کئی اشارات فرما دیے
ایک تو انبیاء کرام تشریف لائے لیکن ہمیشگی نہ حاصل ہوئی، چلے گئے، اور وہ انبیاء کرام بھی بشر تھے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بشر ہیں، لہٰذا ہمیشگی آپ کو بھی حاصل نہیں۔ اسی طرح کئی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام وہ سمندروں کے اندر زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہمیشگی دوام کسی کو حاصل نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے اوپر موت آنے والی ہے۔ احباب گرامی، پھر مالک کائنات نے آخرت موت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر ختم ہو جائیں گے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگرچہ موت آ جائے گی، محبوب پہ اگرچہ وفات آ جائے گی، لیکن پیغمبر کی وفات کے ساتھ آپ علیہ السلام کے عقیدے پہ، آپ کے نظریے پہ، آپ کے مشن پہ وفات نہیں آئے گی۔ پیغمبر پہ اگرچہ وفات آ جائے گی لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کا پیغام قیامت کی دیواروں تک زندہ و جاوید رہے گا۔ اور احباب گرامی، ہوا بھی ایسے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد تو ہے کوئی نہیں، نرینہ اولاد ہوتی اس کا مشن آگے چلتا، لہٰذا نرینہ اولاد نہیں جو اس کے بعد اس کے مشن کو زندہ رکھے۔ اللہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دم کٹا ہے تو آپ کا دشمن ہے، مٹنے والا ہے تو آپ کا دشمن ہے، ختم ہونے والا ہے تو آپ کا دشمن ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑھ کے میں نے آپ کو امت عطا فرما دی۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اگرچہ وفات آ جائے گی لیکن قیامت کی دیواروں تک آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا کام بھی زندہ رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر سے وعدہ آ گیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اور حضرات ذی وقار، اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر کے ذکر کو، پیغمبر کی شان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ امام کائنات خود تو بلند ہے، جو چیز پیغمبر سے جڑتی گئی اللہ اسے بھی بلند کرتا گیا۔ اگر مکہ میرے پیغمبر سے جڑا تو مکرمہ ہو گیا، مدینہ مصطفیٰ سے جڑا تو منورہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، اگر دھرتی عرب میرے پیغمبر سے جڑی تو مرجع خلائق بن گئی، اگر مسجد نبوی کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی کو ایمانداروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ اگر غار حرا پیغمبر سے جڑی، غار حرا کو اللہ نے محلات سے بلند کر دیا۔ اور اگر عائشہ کی نسبت پیغمبر سے جڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کو مومنوں کی ماں بنا دیا۔ حضرات ذی وقار، اگر حلیمہ سعدیہ کی نسبت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی، حلیمہ سعدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دائیوں سے بلند کر دیا۔ اور اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ابو بکر کی جڑی، رب نے صدیق بنا دیا، عمر کی جڑی اللہ نے فاروق بنا دیا، عثمان کی جڑی تو میرے رب نے ذو النورین بنا دیا، علی کی جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتضیٰ بنا دیا، اگر طلحہ حنزلہ کی جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسیل الملائکہ بنا دیا، ابو ہریرہ کی جڑی اللہ نے محدث امت بنا دیا، ابن عباس کی جڑی رب نے مفکر اور مفسر قرآن بنا دیا۔ قصہ مختصر، جب لوگوں مکے کے ڈاکوؤں کی، مکے کے چوروں کی، مکے کے رہزنوں کی نسبت مصطفیٰ سے جڑی، اللہ نے انہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضرات ذی وقار، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیغمبر، دشمن آپ کا مٹے گا، آپ کا نام بھی بلند، آپ کا کام بھی بلند۔
میرے بھائیوں، فکر آخرت اور آخرت کے حوالے سے مالک کائنات نے یہ بھی اعلان فرما دیا، او کائنات کے لوگوں، تم نے بڑے بڑے زلزلے دیکھے ہوں گے، لیکن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ ایسا زلزلہ، ایسی ہولناکی، ایسی تباہی، ایسی بربادی ہوگی کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے، لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے، لیکن میرے پروردگار کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہی ایام کی، اسی دن کی طرف اور قیامت کی طرف اور موت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ چکا۔ مالک کائنات نے پھر یہ بھی بتلا دیا، لوگوں حساب کا دن قریب، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی تمام لوگ، ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، زمین آسمان سب فنا ہو جائیں گے۔ لوگوں کی کیفیت کیسے ہوگی؟ زمین پہ ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ تو مالک کائنات نے پھر ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، پھر اس دن ترازو قائم ہوگا، جو کچھ کر کے آؤ گے وہیں پاؤ گے۔ پھر برادری، نام، حسن، جمال، خوبصورتی، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اے اللہ کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ تقوی ہوگا۔ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ تمہارے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ اور حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر قیامت والے دن کتنا فائدہ دے گا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک پسینہ، کوئی پورے کا پورا پسینے میں شرابور ہوگا۔ اس قدر گرمی ہوگی، شدت ہوگی، اور احباب ذی وقار، جہاں پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ سایہ نہیں ملے گا، کوئی چھتری نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کوئی درخت نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس سخت دن میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو میرا مالک ساتھ خوش نصیب ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کو میرا مالک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر وہ کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، ایسا بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس اللہ کے خوف اور ڈرنے والے بندے کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ آباد ذی وقار، تو اس دن کی طرف مالک کائنات نے اشارہ فرمایا، اور کیا چیز فائدہ دے گی؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر فائدہ دے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ جو روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دوسرا پہلو جو ہمیں اس بارے میں نظر آتا ہے وہ ہے ذکر انبیاء کے حوالے سے۔ آپ نے کئی ایک صورتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ پڑھا، لیکن اب تھوڑی سی بات میری توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، ایک خبر آپ ایک اخبار پہ پڑھیں نا، اگر آپ وہی خبر دوسرے اخبار پہ پڑھیں، آپ پڑھیں گے نہیں، دیکھیں وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر اگلے دن اخبار پہ وہی خبر آ جائے، آپ تنقید شروع کر دیں گے کہ یہ کل والی خبریں، پرانی خبریں پھر آ گئیں، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، قرآن کریم کی وہ خبریں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود نہ آپ کے ذوق میں فرق آیا، نہ آپ کی چاہت میں فرق آیا، نہ کسی نے یہ کہا تکرار کیوں ہے، نہ کسی نے یہ کہا یہ تو پچھلے سال بھی سنا تھا۔ حضرات گرامی، یہ ہے اس مالک کریم کی کلام کہ دیکھیں، انبیاء کے قصص بیان ہوئے، کئی صورتوں میں بیان ہوئے۔ جناب آدم کے قصے کو دیکھ لیں، جناب موسیٰ کے قصے کو دیکھ لیں،
بے شمار مرتبہ یہ بیان ہوئے، لیکن دیکھیں جب بھی یہ قصہ آئے گا میرے مالک کا کلام اس کو بیان کرے گا، الفاظ مختلف ہوں گے، انداز مختلف ہوگا، طریقہ کلام مختلف ہوگا، فصاحت و بلاغت مختلف ہوگی۔ یہ ہے لذت قرآن کریم کی، احباب گرامی۔ اور پھر انداز پہلو بھی مختلف، انبیاء کے قصے پہلے بھی قرآن کریم میں پہلی سورتوں میں بھی بیان ہوئے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء اور سورہ حج میں ان کو جو بیان فرمایا ہے 17ویں پارے میں، اس کا انداز ہی ذرا مختلف ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مالک کائنات نے انبیاء کے تذکرے فرمائے ان کی مشکلات کے لحاظ سے، کہ میرے انبیاء پہ مشکلات آ گئی، میرے انبیاء پہ پریشانیاں آ گئی۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا۔ قوم جب چلی گئی اپنے بتوں کے آگے کھانے رکھ کے وہ چلے گئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے الا تاکلون، اتنی عقیدت سے ڈال کے گئے کھاتے کیوں نہیں؟ کھاتے کیوں نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ قبرستان میں جو ہے نا بعض اوقات چنے پھینک دیے جاتے ہیں، بعض اوقات گوشت پھینک دیا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ثابت ہے۔ ان کی قوم نے بھی یہ ڈالا تھا، لیکن انبیاء کو اس پہ غصہ آیا، ناراضگی ہوئی۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی وہاں ڈال کے گئے، ان کے آگے پھینک کے گئے جو کھاتے نہیں تھے، یہ بھی ادھر پھینک کے جاتے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں۔ وہ ان کے کام کے نہیں، یہ جو ڈال کے جاتے ہیں یہ ان کے کام کے نہیں۔ البتہ وہ ذرا سخی زیادہ تھے، وہ گوشت اور حلوے اور بہترین کھانے ڈال کے جاتے تھے، اپنے چولے پلیاں تھی گزارا کرتے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ کیسے بتائے کیوں نہیں کھاتے؟ معدہ خراب ہے دسو، ہاضمہ درست نہیں، کو گولی چاہیے، ٹیبلٹ پھکی، کو مسئلہ ہے دسو۔ لیکن کیا کہنے لگے؟ پھر پوچھے ابراہیم علیہ السلام نے مالکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بولتے نہیں، سنتے ضرور ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے ضرور ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ٹکڑے ٹکڑے کیے، قوم واپس آئی۔ قوم نے دیکھا ہمارے مشکل کشاؤں کا یہ حال، ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ ایسے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے۔ قوم کہنے لگی کس نے کیا ہوگا؟ آپس میں ذکر کرنے لگے ایک ہی گستاخ ہے ان کا، ادھر زیادہ نہیں ہے۔ سمینا فتح یذکرہم، ایک نوجوان بڑا ان کا ذکر کرتا تھا، ہر گفتگو میں ہر تقریر میں یہی کچھ ہوتا تھا، بس ہمارے بزرگوں سے ہی ان کو تکلیف تھی۔ کہتے ہیں نام کیا ہے؟ یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا کہ اے ابراہیم یہ ہمارے مشکل کشاؤں کا یہ حال آپ نے کیا، ہمارے بتوں کے بازو ٹانگیں آپ نے توڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مشکل کشاں انہی سے پوچھ لو کس نے کیا، انہی سے پوچھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اس نواز شریف کو، شہباز شریف کو، شرک کے ٹھیکیداروں کو، کہ جب علی حجویری کی دربار پہ دھماکے ہوئے، انویسٹیگیشن ٹیمیں بنا دی گئیں، سائنسدان پیچھے لگا دیے گئے، بڑے بڑے خرچے کیے گئے، اور اللہ کے بندو جس کو پوچھتے ہو چادریں چڑھاتے ہو اسی سے پوچھ لو کہ بابا ایک کام تیرے نال کیتا کس، یہ زیادتی کون کر گیا اس سے پوچھ لو۔ جو اپنی بیتی سنانے پہ قادر نہیں ہے وہ تمہیں بچے دینے پہ قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات ذی وقار، ابراہیم یہ کس نے کیا؟ انہی سے پوچھ لو۔ کہتے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو پتہ نہیں یہ بیٹے تو دے سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ نہیں یہ ہماری ڈوبتی کشتیاں تو ترا لیتے ہیں، بیچارے بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ نہیں یہ ہماری
झोलियां हरी भरी कर देते हैं, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते, तो इनमें केस्ट लगा दो। हजरात जी वकार हैं, हजरात जी वकार, गौर कीजिए, कौम जो है ना, लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, देखो सारे मारे गए, सारे रेजा रेजा हो गए, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, एक जो इनका बड़ा था ना, तुमने देखा वो सही सलामत है, कंधे पे कुल्हाड़ा है, मुमकिन है उसने किया हो, छोटे छोटे इन्होंने मुमकिन है कोई गुस्ताखी कर दी हो, कोई बेअदबी कर दी हो, बुजुर्ग को गुस्सा आ गया, उसने सबको लंबा कर दिया, मुमकिन है उन्होंने किया हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब सुन के कौम पता है क्या कहने लगी, अगर हम दलाइल के मैदान में आए तो इस अहले हक का जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा दलाइल को छोड़ो, तदबीर करो, दलाइल को छोड़ो, प्लानिंग करो, दलाइल को छोड़ो, इकट्ठ करो, जुलूस निकालो। जी क्या करो? कहो ये गुस्ताख है, लिहाजा इसके खिलाफ ऐसे करते हैं, आग जलाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालते हैं। प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जला दी गई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। जब आग में इब्राहीम जा रहे हैं, अर्श वाले का पैगाम आग को मिल गया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग देख लेना आने वाला आग किसके लिए रहा है, किसकी खातिर, किसकी तौहीद की खातिर इब्राहीम आग में फेंका जा रहा है। ऐ आग जरा ख्याल कर लेना, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामा, मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। हज़रात गिरामी, कौम ने पूरा जोर लगा लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को बचा लिया। मालिक कायनात ने यही इरशाद फरमा दिया कि कायनात के लोगों देखो अंबिया का मुश्किल कुशा कौन। उसके बाद जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का जिक्र, हजरत अय्यूब बीमार हो गए, हत्ता के अहले खाना भी अय्यूब अलैहिस्सलाम से जरा दूर होने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार के सामने हाथ उठाए, ऐ मेरे अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, बीमारी पहुंची है, मेरे परवरदिगार, अन्नी मस्सनिय ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, मैं तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में हूं, मेरे अल्लाह तू तो रहम करने वाला है, अपने अय्यूब पे रहम फरमा। मेरे मालिक व खालिक ने अय्यूब को शिफा देकर मुझे और तुझे समझाया अंबिया का मुश्किल कुशा कौन है। हजरात सी वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। जब प्यारे यूनुस मछली के पेट में चले गए तो उस वक्त मछली के अंधेरों में, मछली के पेट का अंधेरा, समंदरों का अंधेरा, रातों का अंधेरा, तो कौन था और किसको पुकारा जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने कई मुकामात पे जिक्र फरमाया, कहीं फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई दाता नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, इल्ला अंता, मगर तू, सुब्हानका, तू पाक है। क्या मतलब तू पाक है? ऐ अल्लाह तू गलतियों से पाक, ऐ अल्लाह तू हर किस्म के उयूब से पाक, ऐ मेरे अल्लाह तू नींद से पाक, ऐ मेरे अल्लाह तू औलाद से पाक, ऐ मेरे अल्लाह तू बेटे वाला नहीं, तू बाप वाला नहीं, तेरा कोई बाप नहीं, तेरी कोई औलाद नहीं, तू इससे भी पाक। मेरे अल्लाह तू नींद से पाक, तू ऊँग से पाक, हर चीज से पाक मेरे परवरदिगार। इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, मुझसे मेरे परवरदिगार भूल हो गई। ऐ अल्लाह निजात अता फरमा। मेरे खालिक व मालिक ने इरशाद फरमाया, ओ कायनात के लोगों देख लो, जब मेरे यूनुस मछली के पेट में गए, उससे पहले जनाब नूह भी गुजर चुके, अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया गुजर चुके, जनाब आदम गुजर चुके। यूनुस ने मछली के पेट में ना किसी नबी को पुकारा, किसी पैगंबर को नहीं पुकारा, आदम को नहीं पुकारा, इब्राहीम को नहीं पुकारा, जनाबे नूह को नहीं पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अगर पुकारा, अर्श वाले परवरदिगार को पुकारा, और तुझे और मुझे ये सबक दे दिया, कायनात के लोगों मुश्किल कुशा उसे बुलाओ जो अंबिया का भी मुश्किल कुशा, जो अंबिया का हाजत रवा है उससे मांगो, अपनी परेशानियां, अपनी हाजतें, अपनी जरूरतें उससे मांगो।
کتنے تعجب کی بات ہے، آپ تمام انبیاء کی ہسٹری دیکھیے، کوئی ایک پیغمبر بتلا دیجئے، میرے محبوب کو دیکھیے، امام کائنات کے آنے سے پہلے جناب عیسیٰ روح اللہ گزرے، موسیٰ کلیم اللہ گزرے، اسماعیل ذبیح اللہ گزرے، ابراہیم خلیل اللہ گزرے، نوح صفی اللہ گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام گزرے۔ میرے پیغمبر پہ جب مشکل آئی، امام کائنات کے جب دندان شہید ہوئے، پیغمبر کی پیٹھ پہ جب اوجری رکھی گئی، میرے مصطفیٰ کے جب صحابہ کو شہید کیا گیا، پیغمبر پہ جب احد میں مشکل آ پڑی، میرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب صدیقہ کائنات والی پریشانی بنی، بتلائیے میرے پیغمبر نے ابراہیم خلیل سے مدد مانگی یا نوح سے مانگی یا اسماعیل سے مانگی یا جناب آدم سے مانگی یا صرف اور صرف اللہ سے مانگی؟ کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب یہ انبیاء کرام بھی ہمیں صرف اللہ سے مانگتے نظر آتے ہیں، تو میں اور تو پھر گھوڑے شاہ کی دربار پہ کیوں، پھر ککڑ شاہ کے پاس کیوں، پھر کھوتے شاہ کے پاس کیوں، پھر ادھر ادھر کیوں، میں اور تو کیوں نہیں آتے اس در پہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ او کائنات کے لوگوں، میرا بندہ جب میرے متعلق پوچھے تو اسے کہہ دینا میں قریب ہوں۔ اللہ کیا مطلب فرمایا؟ لاہور والے سے بھی قریب ہوں۔ اللہ کیا مطلب؟ ملتان والے سے بھی قریب ہوں، اجمیر والے سے بھی قریب ہوں، کراچی والے سے بھی قریب ہوں، پاک پتن والے سے بھی قریب ہوں، میں اچ شریف والے سے بھی قریب ہوں۔ جب ہر کسی سے قریب میں ہوں تو قریب والے کو چھوڑ کر دور کیوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میں یہ نہیں کہتا میری باری جمعرات کو ہے، میں یہ نہیں کہتا پیر کو آنا، میں یہ نہیں کہتا بدھ کو آنا، میں یہ نہیں کہتا جمعرات کو آنا۔ ادھر کیا ہے وہ جی دربار جو ہے نا، وہاں پہ خلیفہ بدھ کو بیٹھتا ہے، کوئی کہتا ہے جمعرات کو بیٹھتا ہے، کوئی کہے گا سوموار کو بیٹھتا ہے 10:25 پہ، اس سے پہلے بھی نہیں جانا پیچھے بھی نہیں جانا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا رب کہتا ہے جب بلا سنتا ہوں، رات کو بلا تب سنتا ہوں، دن کو بلا تب سنتا ہوں۔ کبھی میری طرف سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ ابھی آرام کا وقت ہے، ابھی نیند کا وقت ہے۔ کیوں؟ جس پہ نیند آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، بالفرض مشکل کشا پہ نیند آئی ہو، مشکل کشا پہ نیند آئی ہو تو مشکل میں پڑا ہے وہ کدھر جائے؟ مشکل کشا پہ اونگ آئی ہو، جس کو مشکل پڑی ہے وہ کدھر جائے؟ لہذا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، جو نیند سے بھی پاک ہو، جو اونگ سے بھی پاک ہو۔ جس کو نیند آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جس کو نیند آ جائے اور نیند کی وجہ سے فجر کی نماز لیٹ ہو جائے اور بلال کو کہے بلال جگایا نہیں، وہ مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا جب بلائیں اس وقت میں سنتا ہوں۔ حضرات گرامی، پھر اس قریب والے پروردگار کو چھوڑ کر جو شہرک سے بھی قریب ہے، دور کیوں، ارد گرد کیوں، اونگ والوں کے پاس کیوں، نیند والوں کے پاس کیوں، موت والوں کے پاس کیوں، وفات والوں کے پاس کیوں، ان کے پاس کیوں جن کے مزار پہ 10 روپے دے کے جوتے محفوظ کروانے پڑے؟ حضرات گرامی، اس کے پاس آئیے، بات بھی سننے کے لیے کوئی آئے۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا دمکتا شعلہ لگتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جن کے مزاروں درباروں پہ دھماکے ہو جاتے ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ مشکل کشا وہ ہے، دھماکے کی کبھی خبر سنی ہو، کبھی کسی آفت کی خبر سنی ہو، کبھی کسی بدمزگی کی خبر سنی ہو؟ حضرات گرامی، مشکل کشا وہ ہے جو خود مشکل میں نہیں، مشکلیں دور کرتا ہے، جس کو خود کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم۔